رب زدني علما رب زدني علما. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تعلیمات میں مختلف اعتبارات سے مختلف چیزوں کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں کبھی مہینوں کی عظمت بیان کی جاتی ہے. ان مہینوں میں ایک طرف رمضان آتا ہے، دوسری طرف ذوالحجہ آتا ہے. اسی طرح اشہر حج اور اشہر حرم مہینوں کے اعتبار سے کافی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب مہینے. اسی طرح کچھ اشرے یعنی کچھ خاص 10 دن شریعت میں معتبر اور کافی محترم مانے گئے ہیں. لہذا رمضان کا آخری اشرہ اور ذوالحجہ کا پہلا اشرہ کافی زیادہ محترم عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا گیا. اسی طرح جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کچھ ایام بھی ایسے ملتے ہیں جن کی شریعت میں خصوصی اہمیت ہے. ان دنوں میں جمعے کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یوم عاشوراء یا 15 شعبان کے تعلق سے بعض باتیں اور بعض باتیں 12 ربیع الاول کے تعلق سے کہی جاتی ہیں. وہ کس حد تک صحیح یا غلط میں یہ الگ مسئلہ، لیکن لوگ اس کو معتبر مانتے ہیں. اسی طرح کچھ ایام خاص ہیں جو ایام کا مجموعہ ہے. ان ایام میں ہر مہینے میں ایام 20 آتا ہے. ایام 20 کا مطلب ہے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 عربی تاریخ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دن ہوا کرتے تھے. لہذا 3 دنوں کا روزہ کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب پورے مہینے کے روزے کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا. اور اگر کوئی بندہ ہر مہینے 3 دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا اس نے پوری زندگی پورے سال اجر و ثواب میں گزار دیے. اس اعتبار سے بھی اس کی ایک الگ اہمیت. اسی طرح سے چند ایام کا مجموعہ ہے ایام تشریق. چند ایام کا مجموعہ ہے ایام تشریق. یاد رکھیے گا ایام تشریق میں بقرعید کا دن شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے 3 دن آتے ہیں، اور وہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ 13 ذوالحجہ کی اثر کی نماز کا تکبیر تشریق پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک عام چیز ہے کہ جب وہی چیزوں کے سامنے کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی حیثیت معمولی ہو جاتی ہے، وہ دب جاتی ہیں، ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا. حج کے دنوں میں آپ جانتے ہیں عرفہ کا دن ہے، مینا کے دن ہے، مزدلفہ کی اہمیت ہے، قربانی کے ایام ہیں. اسی طرح پورے 10 ذوالحجہ اجر و ثواب کے الگ ایام ہیں. تو ان کی اہمیت کے پس منظر میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ایام تشریق کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ان میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے یا ان میں قربانی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اس کا بہت زیادہ کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اور آپ بہت اہمیت بھی نہیں دیتے. لیکن یہ وہ دن ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ، احادیث میں بھی تذکرہ، اور اس کے تعلق سے جب غور کریں تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ معمولی نہیں. لہذا قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے ایام معدودات سے مراد ایام تشریق لیا ہے، اور اس میں تمام طرح کے اذکار اور خاص طور پر تکبیر تشریق جو کل اصل تک انشاءاللہ ہے اس کا اہتمام خصوصی طور پہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم اور آپ شاید تکبیر تشریق کی اتنی ہی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی
یہ 10 تاریخ تک عقل حج 10 تاریخ تک ہے. اس میں آپ مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے لوٹنے کے بعد 10 تاریخ کو رمي جمرات بھی کرنا ہے، باغ بھی اٹھانا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، طواف اور سعی بھی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو دن ہے 11، 12 اور 13، اس میں حاجیوں کو مینا میں ہی رہنے کا حکم ہے. دن اور رات دونوں میں وہ وہی قیام کرتے ہیں، وہی رکتے ہیں. اور جب قرآن پہ ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنی قربانی اور حج کے بیشتر عمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تمہارے ذہنوں میں اپنے باپ دادا کا تذکرہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایام تشریق کے تعلق سے جو ذکر، دعاؤں اور اسی ذکر کی وجہ سے حاجیوں کو حج کے بعد مزید 3 دن مینا میں رہنے کا حکم ہوا. اور قرآن کی صراحت ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد رکھتے ہو. زندگی کے کسی بھی لمحے تمہارے ذہن و دماغ سے باپ دادا کا ہلکا اشارہ آ جائے تو ان کی بہت سی یادیں زندہ ہو جاتی ہیں. بہت سے ایسے واقعات چاہے وہ اچھے ہوں یا برے آپ اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں. اسی طرح ان دنوں میں اللہ کو بار بار مستقل مختلف طریقوں سے یاد کیا کرو. مختلف طریقے ہیں لیکن وہ تکبیر تشریق خصوصی طور پر اہمیت کا حامل ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا موقع دیا. یوم عرفہ حاجیوں اور غیر حاجیوں سب کے لیے اہم بنایا. قربانی کا موقع دیا. یوم عرفہ کے روزے اور دعاؤں کی اہمیت دی. اسی طرح ایام تشریق جس کا کل آخری دن ہے، ہم جس میں آخری دن تک پہنچنے والے ہیں، اس کو آخری موقع سمجھیں اس اعتبار سے بھی کہ یہ عربی سال کے آخری مہینے کے افضل ایام کا آخری موقع. ذی الحجہ کی شروع سے 10 تاریخ تک اور پھر ایام تشریق 13 تاریخ تک یہ مزید فضیلتوں کے دن ہیں. اس کے بعد اب سال ختم ہو جائے گا اور ہم کو اور آپ کو اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا کھویا کیا پایا. اور آخری یوم جو یوم تشریق ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اس کو غنیمت جان کر اسے جمع اور فائدہ اٹھانے، خصوصی طور پر دعا پڑھنے. اور تکبیر تشریق صرف نمازوں کے بعد نہیں بلکہ تکبیر تشریق پورے دن ہے. خاموشی سے، کبھی کبھی بلند آواز سے، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ، کئی لوگ مل کر یا تنہا، ہر طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ اس آخری موقع کو غنیمت جانیں اور ایام تشریق کا جو حق اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں ثواب پہنچانے کا جو انتظام کیا ہے اس سے کما ہم فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم نے سے جنہوں نے حج کیا ان کے حج اور دیگر تمام اعمال کو قبول فرما. انہوں نے یوم عرفہ کے روزے اور دعاؤں کی جانب توجہ دی، اے اللہ انہیں بھی قبول فرما. جنہوں نے قربانیاں کی اس قربانی کو بھی قبول فرما اور ہم تمام لوگوں کے ہر طرح کے نیک اعمال کو قبول فرما. ہر طرح کی کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما. جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یتیموں، بیواؤں، بے سہارا اور بوڑھے لوگوں کو اے اللہ اپنی حفاظت اور حفاظت میں لے لے. جو بے برکتی کا شکار ہیں حلال طریقے سے ان کی روزی میں
جذبہ قربانی پر عمل کرنے، سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں ہر خیر پیدا فرما، ہر شر سے نجات کے انتظام فرما، اور میرے پروردگار ہم سب خطا کار ہیں، آخری مہینے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے التجا کرتے ہیں کہ پورے سال جو کوتاہیاں ہوتی ہوں اے اللہ آخری دنوں میں اس کی تلافی کی بھی توفیق عطا فرما اور اسے معاف فرما، اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اس کی دعوت دینے